میں نے آج اپنی تقریر کا جو عنوان دیا ہے وہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان قرآن پاک کے حوالے سے۔ بس اسی ٹاپک پہ میری گفتگو ہوگی حضور سید ناصر صاحب میاں قبلہ کی دعائیں لے کر کے، اور قرآن مقدس کے آیتوں کے زمرے میں میں اپنی بات رکھ کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح آج کا یہ جلسہ دو جہتوں کا سنگم ہے، عرس کا اور جلسے دستار بندی کا، جس طرح یہ اسٹیج چند چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، کپڑا بھی اس میں لگا ہے، لوہا بھی اس میں لگا ہے، لائٹ اور پردہ بھی اس میں لگا ہے، یہ چند چیزوں سے مل کر کے اسٹیج بنا ہے، چند چیزوں سے مل کر کے یہ مائک تیار ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو روح کہا جاتا ہے اور ایک کو جسم کہا جاتا ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ مگر آپ ذرا تصور کریں اور تھوڑا سا گہرائی میں چلیں تو آپ کو پتا چلے گا جسم کی حقیقت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی حقیقت روح کی ہے۔ جسم فانی ہے اور روح جاودانی ہے، روح کو فنا نہیں ہے، جسم کو فنا ہے۔ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور روح جسم کے اندر رہے تو جسم زندہ مانا جاتا ہے۔ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری زبان چل رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس جسم کا کمال نہیں ہے، بلکہ جسم میں موجود اس روح کا کمال ہے جو نسوں میں خون سپلائی کیے ہوئے ہے، اس روح کا کمال ہے جو ہاتھ ہلا رہی ہے، زبان چلا رہی ہے۔ بظاہر اللہ تبارک و تعالی حقیقی کارساز ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، لیکن ایک سسٹم ہے انسان کا، جسم اور روح کا ایک تعلق ہے۔ ذرا اس تعلق کو سمجھیے، جسم اور روح سے بنا یہ انسان، اس کا جسم اتنا نازک ہے کہ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی نڈھال ہوتا ہے، کبھی تھکن سے چور ہو جاتا ہے، کبھی تکلیف محسوس کرتا ہے، کبھی درد محسوس کرتا ہے، یعنی جسم بیمار پڑا کرتا ہے۔ تو جسم جب بیمار ہوتا ہے تو جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے، دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، دوا خانے جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے وہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، مگر جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے یہاں جایا جاتا ہے، اور روح بیمار ہو جائے تو اللہ کے ولیوں کے یہاں جایا جاتا ہے۔ روح بیمار ہو جائے تو سید ناصر میاں کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، روح بیمار ہو جائے تو بریلی کی چوکھٹ پر چل کر کے یہ کہنا پڑتا ہے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آپ کو جسم کی بیماریاں بہت ساری ملیں گی، جسم کے ڈاکٹر بھی بہت سارے ملیں گے، پڑھے لکھے اور ڈگری یافتہ ڈاکٹر بھی ملیں گے، اور دیہی علاقوں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی ملیں گے، لیکن روح کی بیماریاں پکڑنے والے زیادہ نہ ملیں گے۔ روح کی بیماریوں کا علاج کرنے والے بڑے کم لوگ ہوں گے۔ روح کی بیماری کا علاج ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر ڈاکٹر نہیں کر سکتا، بلکہ روح کی بیماری کا علاج وہ کرے گا اللہ نے جسے رہبر بنایا ہو، اللہ نے جسے رہنما بنایا ہو، اللہ نے جسے مرشد برحق بنایا ہو، اللہ نے جسے ولی کامل بنایا ہو، اللہ نے جسے اپنی معرفت عطا کی ہو، اللہ نے جسے اپنی معرفتوں کا جام پلایا ہو، وہ روحوں کا علاج کرتا ہے، وہ روحوں کو بالغی عطا کیا کرتا ہے، وہ روحوں کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک ہزاروں ایسے لوگ تمہیں نظر آئیں گے جن کی روح بیمار تھی، جو روح کے مریض تھے، جن کی روح میں کالا پن تھا، جن کی روح کو کوئی دوا کام نہیں آ رہی تھی۔ ایسے کون لوگ تھے؟ آقا کائنات کے دور پر اگر آپ نظر ڈالیں گے آپ کو پتا چلے گا ابو جہل تھا جس کی روح بیمار تھی، عتبہ تھا جس کی روح بیمار تھی، شیبہ تھا جس کی روح بیمار تھی، امیہ بن خلف تھا جس کی روح بیمار تھی۔ آقا کائنات کا کلمہ انہیں پسند نہیں آتا تھا، مصطفیٰ کی تبلیغ انہیں اچھی نہیں
لگتی تھی. نبی رحمت کا فرمان انہیں ماننا پسند نہیں تھا، اس لیے کہ روح بیمار تھی، اور جب روح بیمار ہو جائے تو پھر حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب روح بیمار ہو جائے تو عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب روح بیمار ہو جائے تو عشق سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب روح بیمار ہو جائے تو محبتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. جس طرح جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو ہنسنا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو چہچہانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح روح بیمار ہو تو یہ مجلسیں اچھی نہیں لگتی، روح بیمار ہو تو اولیاء کی بارگاہیں اچھی نہیں لگتی. ڈاکٹروں سے جسم کا علاج کرایا جاتا ہے اور روح کے علاج کے لیے کبھی امیر شریعت کی چوکھٹ پہ جانا پڑتا ہے، کبھی بریلی کے قلندر کی بارگاہ میں حاضری دینا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں اپنی تمہید کو سمیٹوں اور قرآن مقدس کے آیات کے ترجمے کی طرف آؤں تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن سے روح کا علاج کروایا جائے؟ وہ کون ہے جنہیں اللہ کا مقبول بندہ سمجھا جائے؟ وہ کون ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ کہا جائے؟ آج تو عالم یہ ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں روشن ضمیر ہوں، ہر آدمی یہ تصور کیے بیٹھا ہے. بدگمانیاں ہیں، بدنگاہیاں ہیں، دوسرے کے خلاف ایک نتیجہ قائم کر کے بیٹھا ہے اور وہ تصور کرتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی صحیح. ہمارے استاد حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کبھی کبھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صاحب آج کل تو ہر آدمی روشن ضمیر ہے، وہ ڈائریکٹ دل ہی میں جھانک لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. جبکہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے باطن سے میں باخبر نہیں اور اس کے ظاہر پہ مجھے عیب نہیں دکھائی دیتا تو پھر میں اس کی برائی کیوں کروں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف برائیاں کرتے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ ہوتی ہے. اور اللہ والوں کا بھی آج خوب چرچا ہے، اور اللہ والوں کا حقیقی اللہ والوں کا چرچا تو قیامت تک رہے گا، مگر وہ اللہ والے چرچے میں ہیں جو ڈھونگ کیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ وہ اللہ والے بنے بیٹھے ہیں. یعنی میاں منہ مٹھو والی کہاوت ہے صاحب کہ ہم ہی ولی، ہم ہی پیر، ہم ہی سب کچھ، ہم ہی سب کچھ اور دوسرا کوئی. تو پھر اس پرفتن دور میں ہم یہ کیسے جانیں کہ اللہ کا برگزیدہ کون ہے؟ تو اب جاننے اور پرکھنے کے لیے کسی دوسرے معیار کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن مقدس کے سائے میں آئیے، اللہ کا کلام بتاتا ہے اللہ والا کون ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے اللہ والا کون ہے. اللہ اپنے بندوں کی صفتیں بیان کرتا ہے. وہ بندے جنہیں اللہ پیار کرتا ہو، وہ بندے جنہیں اللہ پسند کرتا ہو، وہ بندے جنہیں اللہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، وہ بندے جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتے کہ یہ اللہ کے محبوب نظر ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ انہیں چاہتا ہے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں. وہ کون ہے؟ قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اللہ کے وہ بندے، اللہ جنہیں پیار کرتا ہے، اللہ کے وہ بندے اللہ جنہیں محبوب رکھتا ہے، ان کی صفتیں کیسی ہیں؟ سنو قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے زمین پر اترا کر کے نہیں چلتے ہیں، رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، رحمان کے بندے غرور و گھمنڈ نہیں کیا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج عالم یہ ہے ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہو تو ہمیں علمی غرور ہے، ہم کسی خانقاہ سے ہو تو ہمیں خانقاہی غرور ہے، ہمارے پاس دولت و شہرت ہو تو شہرت و دولت کا ہمارے پاس غرور ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت ہو تو طاقت و قوت کا ہمارے پاس غرور ہے. آج ہمارے تنترے ہیں، آج جوانیاں ہے، آج دولت ہے، آج طاقت ہے، آج قوت ہے، ہم اپنے بازو اور بھجے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، ہم سینہ تان کر کے چلتے ہیں، ہم زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے. اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی شان تو یہ ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اتراتے اور اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، بلکہ ان کی چال میں میانہ روی ہوتی ہے، ان کی چال میں وقار ہوتا ہے، ان کی چال میں سنجیدگی ہوتی ہے.
ہے وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ وہ جب مریدوں کے جھومٹ میں ہوتے ہیں تو اکلتے اور اتراتے نہیں ہیں، وہ جب سماج میں ہوتے ہیں تو غرور و گھمنڈ سے نہیں چلتے ہیں، وہ جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو سنجیدگی متانت سے ان کی چالیں، ان کی ڈھالیں بھری ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اگر قرآن بات یہی ختم کرتا اور صرف اللہ والوں کی یہ شان بیان کرتا کہ اللہ والے زمین پر اترا کر کے نہیں چلتے ہیں، تو نہ جانے کتنے پہلو دیے لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر کے گردنیں جھکاتے، اپنا سینہ جھکا کر کے زمین دوست ہونے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ یہ ہماری عاجزی ہے، یہ ہماری انکساری ہے، ہم اکڑ کے نہیں چلتے، ہم اترا کر کے نہیں چلتے، اس لیے ہم اللہ والے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بات یہاں نہیں ختم کی ہے بلکہ آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ان پڑھ اور جاہلوں سے کبھی الجھتے نہیں ہیں، چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے وہ بحث نہیں کرتے ہیں، پان کی گونتی پر کھڑے ہو کر کے وہ مناظرے کا چیلنج نہیں کیا کرتے ہیں، وہ جاہلوں گواروں سے کسی ٹف مسئلے پر بحث کر کے اپنی عاقبت خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ سچی سیدھی بات کہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جس میں نہ خود گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں نہ ان پڑھ کو گناہ میں مبتلا ہونے دیتے ہیں، سیدھی سچی بات کہہ کر کے وہ یہ کہتے ہیں مسئلہ شریعت کا یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، حدیث کا فرمان یہ ہے، میں نے بتا دیا، آپ کو ماننا ہو مان لیجئے، نہ ماننا ہو تو رہنے دیجئے، السلام علیکم، میں چلا، میں آپ سے بحث نہیں کرتا، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یعنی وہ زمین پر اتراتے نہیں ہیں، وہ غرور و گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، وہ ان پڑھ اور جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں، وہ بلا وجہ کی خرافاتوں میں الجھتے نہیں ہیں، یہ ان کی معاشرتی زندگی ہے، یہ ان کی سماجک زندگی ہے، یہ ان کی سوشل لائف ہے، جن کی اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے نیک بندے جب معاشرے میں ہو، جب سماج میں ہو، جب مریدوں میں ہو، جب بھیڑ میں ہو، جب حلقے میں ہو، تو وہ نہ اتراتے ہیں، نہ گھمنڈ کرتے ہیں، نہ بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں، مگر بات یہی ختم نہیں ہے، اگر بات یہی ختم ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگ اللہ کے ولی بنے بیٹھے ہوتے، نہ جانے کتنے لوگ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے کہ ہم اللہ والے ہیں، ولایت ہمارے پاس ہے، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، ہم زمین پر اتراتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں مانو اور کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے معاشرتی لائف بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرسنل لائف کا تذکرہ کیا اور فرمایا میرے نیک بندے جب سماج میں ہوتے ہیں تو اتراتے نہیں ہیں، جب بھیڑ میں ہوتے ہیں تو اکڑتے نہیں ہیں، جب مجلسوں میں ہوتے ہیں تو جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں، جب کمرے میں ہوتے ہیں تو گھوڑا بیچ کر کے سوتے نہیں ہیں، بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ کی عبادتوں سے سجی ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر و مغرب پڑھتے ہیں، وہ عشاء پڑھ کر کے سوتے ہیں، پھر کبھی رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر فجر ادا کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگیوں کی تنہائیاں جو ہوتی ہیں وہ عبادتوں سے سجی ہوتی ہے، کبھی وظائف پڑھتے ہیں، کبھی نوافل پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ذکر جلی کرتے ہیں، کبھی ذکر خفی کرتے ہیں، کبھی سجدے پر سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے، عرس مقدس کی یہ مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں بیان کر کے گزر جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی ساری نیکیاں، اتنی ساری خوبیاں، اتنے سارے اوصاف حمیدہ کے مالک ہونے کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے میرے ان نیک بندوں کی تیسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی پر ناز نہیں کرتے ہیں، نہ انہیں زندگی کے رہن سہن پر ناز ہوتا ہے، نہ انہیں اپنی چال ڈھال پر فخر ہوتا ہے، نہ اپنی عبادتوں پر بھروسہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے۔ عبادتوں کے باوجود، ریاضتوں کے باوجود، نوافل کے باوجود، مجاہدے کے باوجود جب وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے پروردگار عالم ہم سے جہنم کا عذاب اٹھا لے، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت ہی سخت ہے، جہنم کا عذاب بہت ہی برا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی بنیاد پر وہ جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، بلکہ رضا کی زبان میں تنہائیوں میں وہ یہ گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آل۔
اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. تو وہ جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, وہ جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے, وہ جنت کا انکار نہیں کرتے, وہ جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے, بلکہ دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے پروردگار عالم ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت ہی سخت ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے جہاں انسانوں کو ٹھہرایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی, اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان کر رہا ہے. آگے فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو فضول خرچیاں نہیں کرتے ہیں, اور جہاں خرچ کرنے کی باری ہو وہاں وہ بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آسائش کے لیے, وہ اپنی عیاشیوں کے لیے, وہ اپنی بیجا خواہشات کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت کو لٹاتے نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی دولت کو برباد نہیں کرتے. ابھی مولانا طلعت رسول صاحب قبلہ اسی ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے کہ آج اگر نکاح پڑھانے کے لیے امام صاحب 2100 روپیہ مانگ لے تو پوچھا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے جناب, لیکن جہیز 2 لاکھ کا لیا جائے تب یہ نہیں پوچھا جاتا کہ حضرت لکھا ہے کہ نہیں. جب 500 بارات کھلا دی جائے تب یہ نہیں پوچھا جاتا کہ حضرت لکھا ہے کہ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے اپنے علاقے اور 2-3 ضلعوں کے اندر ایک مشن چلایا تھا. وہ مشن در حقیقت بریلی کا مشن تھا کہ شادیوں کو آسان کر دیا جائے, نکاحوں کو آسان کر دیا جائے, اور زنا کو مشکل کر دیا جائے. ہم نے محنت و مشقت کر کے علماء اہل سنت کی ٹیم تیار کی, فلاح ملت سوسائٹی بنائی, اور پھر یہ اعلان کیا جس شادی میں بینڈ باجا ہوگا, جس میں خرافات ہوں گے, جس میں رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی, اس میں کوئی قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا, کوئی مولوی شرکت نہیں کرے گا, کوئی حافظ شامل نہیں ہوگا. اور اگر تم ہماری بات نہ مانے تو پھر یاد رکھو کہ مر جاؤ گے تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا, تمہاری قرآن خوانیاں بھی نہیں ہوگی, تمہاری فاتحہ بھی نہیں ہوگی. لوگوں نے اس کو قبول کیا. 40,000 کی حضور آبادی اور 16-17 مسجدیں, 7 دارالعلوم کا وہ قصبہ, لیکن سب نے قبول کر لیا, اور 3 سال سے پورا اسلامی ماحول بنا. اور پھر لوگوں نے آ کر کے شکایتیں کی کہ حضرت سارا بھلا لڑکے والوں کا ہو گیا, باجے کا پیسہ بچ گیا, ڈی جے کا پیسہ بچ گیا, حرام کاریوں کا پیسہ بچا, آتش بازی کا پیسہ بچا. لڑکیوں کے متعلق کیا ہوا؟ پھر ہم نے اعلان کیا, پھر ہم نے جلسے کیے, پھر ہم نے محفلیں کی, اور ہم نے اعلان کیا کہ بارات کی تعداد بالکل مناسب کر دی جائے, اور اگر بارات کی تعداد 100-200 جاتی ہے تو پھر لڑکی والا ہمت کر کے یہ اعلان کرے کہ جتنے باراتی آئیں گے اتنے 1000 کا مہر. اگر 100 براتی تو 1 لاکھ مہر, اگر 200 براتی تو 2 لاکھ مہر, اگر 500 براتی تو 5 لاکھ مہر, اگر براتی نقد تو مہر, اور مہر ادھار تو براتی بھی نہیں. 500 باراتی آپ لے کر کے آئیے, ہم کھلانے کو تیار ہیں, مگر لڑکی کا مہر ہوگا 5 لاکھ, وہ بھی کیش. اور اگر لڑکے والے کہیں کہ نہیں کیش نہیں ادھار کیا جائے تو کہو چلو منظور ہے, آپ اپنی بارات ادھار کیجئے, خالی 10 لوگ آئیے, نکاح پڑھائیے, جائیے. جس دن 5 لاکھ مہر کا ادا ہوگا اس دن بارات بھی کھلائی جائے گی. لیکن عالم یہ ہے کہ لڑکی والے بیچارے پتہ نہیں کس نظریے کے مطابق ڈرتے ہیں عزت و ناموس کے لیے, یا اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سماج کے. لیکن اگر ہمت اور حوصلے کیے جائیں تو برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے حضرت کہ ہماری قوم میں زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہو. بھائی کے انتقال کے بعد دیور بھابھی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر عشق لڑانے کے لیے تیار ہے. بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی سالی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ حقائق ہیں. اور جب ایسے حالات پیدا ہو تو ایسے حالات میں پھر قوم کی ترقی کا راستہ کہاں سے طے ہوگا جب ہماری قوم کو عیاشیوں کے راستے پر لا کر کے ڈال دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, بہت بری بلا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے, بلکہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ فضول خرچی نہیں کرتے.
شادی بچے کی کرنا ہے لیکن فضول خرچی نہیں کرنا، بیٹی کو رخصت کرنا ہے لیکن فضول خرچی نہیں کرنا۔ لیکن جب رسول اللہ کے دین کی بات آ جائے، جب نبی کے شریعت کی بات آ جائے، جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے، جب تعلیم کو عام کرنے کی بات آ جائے، جب جامعہ رفاقت العلوم کے تعاون کی بات آ جائے، تو پھر اللہ کے نیک بندے اپنا دامن تنگ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنا دامن کشادہ کر کے اپنی دولتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت ہمارے اداروں سے ہوتی رہے گی، ہماری دولتوں کے خزانے ہمارے اداروں کے لیے کھلے رہیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان وہ میانہ روی کی چال چلتے ہیں، بیچ کی چال چلتے ہیں، نہ فضول خرچی ہونے پائے نہ بخیلی ہونے پائے۔ میں صرف قرآن کے ترجمے کر کے نکل رہا ہوں، قرآن مقدس کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بتاتے ہوئے چل رہا ہوں، ورنہ ہر آیت کے پیچھے ایک واقعہ جوڑ کر کے میں اپنی گفتگو طویل کر سکتا ہوں، لیکن شاید میں حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ کے مجاز کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے تاخیر مناسب میں بھی نہیں سمجھتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی صفت یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے مرغوب نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا انہیں اپنے سامنے زیر نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نیک بندے جب ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی صورت میں دنیا میں آتے ہیں، تو جب ان کے سامنے کوئی زیر ہوتا ہے تو وہ جنید بغدادی بن جاتا ہے، اور انہیں کوئی زیر کر کے زبر بولنا چاہے تو وہ یزید لعین ہو جایا کرتا ہے، دنیا اس پر لعنت بھیجا کرتی ہے، دنیا اس پر لعنت بھیجا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو کبھی زیر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ کے مقبول بندوں کو کبھی آنکھ دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ کے مقبول بندوں کو کبھی ڈرانے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کی شان اللہ بیان کرتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب آؤ اس سے جڑا ایک واقعہ بتاؤ۔ سرکار غوث پاک ہے، پیران پیر دستگیر ہے، روشن زمین ہے، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بادشاہ وقت اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آیا ہے، کہتا ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور آپ کے لیے نذرانے لے کر کے آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، سرکار میرا نذرانہ قبول فرمائیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روحانیت کی بنیاد پر اس نذرانے کی حقیقت کو پہچانا اور کہا بادشاہ وقت مجھے تیرا نذرانہ قبول نہیں ہے، مجھے تیرا تحفہ قبول نہیں ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کے نذرانے قبول ہے، ہمیں ہر کسی کے تحفے قبول ہے، وہ کسی کا خون بہا کر کے لایا ہو، کسی کا مال ہار کر کے لایا ہو، کسی کا حق مال کر کے لایا ہو، اپنے بھائی سے لڑ کر کے لایا ہو، قرض لے کر کے آیا ہو، اپنی بیوی کے کہنے گروی رکھ کر کے آیا ہو، مگر لائے عالم صاحب کو نذرانہ دے تو قبول ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ غریبوں کا نذرانہ قبول کرتے ہیں، امیروں کے نذرانوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، کبھی امیروں کا نذرانہ قبول کرتے ہیں اور غریبوں پر لے جا کر کے خرچ کر دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک ہے، بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، اشرفیوں کی تھیلیاں یعنی سونے کے سکے لے کر کے آیا ہے، کہتا ہے حضور نذرانہ قبول فرمائیے۔ سرکار غوث پاک نے کہا مجھے تیرا تحفہ قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں قبول ہے سرکار؟ کہا اس لیے کہ تو لوگوں کا خون چوس کر کے لاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے کہا اس لیے کہ تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا خون چوس کر کے لاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میرے محنت کی کمائی ہے، میں نے خون و پسینہ بہا کر کے بڑی محنت سے اسے اکٹھا کیا ہے، آپ کے لیے خاص کر کے لے کر کے آیا ہوں۔ اب سرکار غوث پاک کو چھلا لایا، آپ نے تھیلی ہاتھوں میں لی اور لینے کے بعد دبانا شروع کیا، اور جیسے ہی سرکار غوث پاک نے تھیلیوں کو دبایا ہے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اور فرمایا ہے بادشاہ وقت اگر رسول اللہ کی قرابت کا خیال نہ ہوتا تو اسے اتنا دبا دیتا کہ تیرا محل اسی بہے ہوئے خون میں ڈوب جاتا۔ اس لیے پکڑ اپنے
اپنا نذرانہ، مجھے تیری اشرفیہ منظور نہیں ہے، مجھے تیرا تحفہ قبول نہیں ہے، وہ اپنا سا منہ لے کر کے چلا گیا۔ اس واقعے کو عرض کرنے کے بعد صرف بتانا یہ ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے بندے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کا قتل بھی نہیں کرتے، اور ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور وہ بے حیائی بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ تو وہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ ناحق کسی کو مارتے ہیں۔ ارے انسانوں کو مارنے کی تو دور کی بات، وہ پھولوں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ کانٹوں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے بہت سارے بزرگان دین کی آپ واقعات پڑھیں گے، آپ ہرن پر رحم کر رہے ہیں، آپ جانوروں پر رحم فرما رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ اللہ کے وہ بندے، اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کی صفت رحمان کے مظہر بن گئے، پھر وہ ایسے رحم دل ہوئے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں پر بھی انہیں رحم آتا گیا اور اپنے دشمنوں کو بھی وہ معاف کرتے چلے گئے۔ اس لیے وہ کسی ناحق کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ بے حیائی نہیں کرتے، یعنی نہ تو ان کی نگاہیں بہکتی ہیں، نہ ان کے خیالات بہکتے ہیں، نہ ان کا دل بہکتا ہے، نہ ان کے ہاتھ اور پیر بہکتے ہیں۔ اس لیے کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہدایت دے، مرشد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راہ راست پر لائے۔ لیکن اگر مرشد ہی کے پیر بہک جائے، اگر رہبر ہی کی آنکھیں ڈگمگا جائے، اگر رہبر ہی کا خیال گندا ہو، اگر رہبر ہی کا دل خراب ہو جائے، تو پھر بتاؤ قوم کا کیا ہوگا، پھر بتاؤ امت کا کیا ہوگا، پھر بتاؤ عوام الناس کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ وہ زنائے معروفہ سے محفوظ رہتے ہیں، نہیں، بلکہ خیال کی گندگی سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، نگاہوں کے ناپاکی سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، دل کے خیالات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اپنے دل کے برے خیالات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ مگر آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچوں کو گھی تو کھلایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دال اور گوشت کے ساتھ بریانی اور مچھلی تو کھلائی ہے، مگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ 12-15 سال 18-20 سال کے ہوئے ہم نے انہیں موبائل پکڑا دیا، ان کے موبائل پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا گہرا لاک کیوں لگا ہے۔ آخر بھائی کنوارا ہے تو دوسرا بھائی کا لاک کیوں نہیں کھول سکتا ہے؟ ایک بھائی اپنی بہن کے سامنے اپنا موبائل کیوں نہیں اوپن کرتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ باپ سے چھپ کر کے موبائل چلاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ماں نیچے ہو تو بیٹا اوپر جاتا ہے، ماں چھت پہ ہو تو بیٹا نیچے آ جاتا ہے؟ وہ لڑکا جو کتوں سے ڈرتا تھا، جو بلیوں سے ڈرتا تھا، جو چھچھندر سے ڈرتا تھا، جسے چوہوں سے ڈر لگتا تھا، اچانک موبائل ہاتھ میں آنے سے وہ اتنا شیرتی کیسے ہو گیا کہ رات بھر تنہا سوتا ہے، باپ کے قریب سونا نہیں چاہتا، ماں کے پاس سونا نہیں چاہتا، بھائیوں کے پاس رہنا نہیں چاہتا؟ اسے تنہائیاں چاہیے اور موبائل چاہیے، تنہائیاں چاہیے اور بلوٹوتھ چاہیے، تنہائیاں چاہیے اور نیٹ چاہیے، تنہائیاں چاہیے اور موبائل چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارا بیٹا موبائل کے ذریعے کہیں برباد تو نہیں ہو رہا، غیروں کے ہاتھ تو نہیں چل رہا، کہیں اقتدار کے راستے پہ تو نہیں جا رہا، کہیں بےہودہ اور خرافاتی فلمیں تو نہیں دیکھ رہا، کہیں ننگی تصویریں تو نہیں دیکھ رہا، کہیں نگاہوں کا تقدس تو نہیں بیچ بیٹھا، کہیں دل تو نہیں خراب کر بیٹھا، کہیں خیالات تو نہیں گندے کر بیٹھے، کہیں یوں تو نہیں مان رہا ہے؟ اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے، جس طرح ان کے جسم کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ان کے روح کو سنوارنے کے لیے کبھی انہیں ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھائیے، کبھی ناصر ملت کی چوکھٹ پہ بیٹھائیے، کبھی امین شریعت کے آستانے پہ لے جائیے، کبھی علماء سے مسئلے سنوائیے، کبھی ایسی دینی مجلسوں میں لائیے، کبھی بزرگان دین کے آستانے پہ لے جائیے، اور کبھی بتائیے کہ بیٹا جب بخار آتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، تو جب دل گھبرایا کرے تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس چلے جایا کرو، جب دلوں میں الجھن ہو تو علماء کی بارگاہ میں چلے جایا کرو، جب بی پی ہائی اور لو ہونے لگے تو مسجدوں میں جا کر کے امام سے قرآن و حدیث کے ترجمے سنا کرو تاکہ جسم بھی سلامت رہے اور روح بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور امین شریعت، حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولا یزنون، تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو بے حیائیاں نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا وہ عذاب پائے گا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہوا کہ جو زمین پر اکڑ کے چلے گا وہ عذاب پائے گا، جو غرور و گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ عذاب پائے گا، جو نمازوں سے دور رہے گا وہ عذاب پائے گا، جو فرض ادا نہیں کرے گا وہ عذاب پائے گا، جو جنت کا مذاق اڑائے گا وہ عذاب پائے گا، جو جہنم کا انکار کرے گا وہ عذاب پائے گا، جو اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرے گا وہ عذاب پائے گا، جو فضول خرچیاں کرے گا وہ عذاب پائے گا، دولت ہونے کے بعد زکات و صدقات میں جو بخیلی کرے گا وہ عذاب پائے گا، جو کسی کو ناحق قتل کرے گا وہ عذاب پائے گا، جو بے حیائیاں کرے گا وہ عذاب پائے گا، اور یہ عذاب اس کا دوگنا کر دیا جائے گا۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، وہ عذاب پائے گا، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، اور قیامت کے دن ان کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور اس میں بڑی ہی تکلیف ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بدھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان فرماتے ہوئے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں مگر وہ جو توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے عمل کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا تو پھر جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا وہ اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 گناہ تھے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے گناہوں کو کنورٹ کیا نیکیوں میں تو 10 گناہ 10 نیکی بن گئے۔ اسی طرح کسی نے 10 لاکھ گناہ کیے تھے اور وہ رب کی بارگاہ میں آیا، سر سجدے میں رکھ کر کے رویا اور گر گرا کر کے کہا پروردگار عالم آئندہ نہیں کروں گا، میں تجھ سے شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو، تو اللہ نے جب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا تو 10 لاکھ گناہوں کو 10 لاکھ نیکیاں بنا دیا، یعنی جو جتنا بڑا گنہگار تھا وہ اتنا بڑا نیکوکار بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امن و شانتی کا ماحول ہے، حضرت عمر کی حکومت ہے، ایک شخص ہے شراب کا عادی ہے، شراب کی باٹل ہاتھ میں لے کر کے مسجد میں چلا آ رہا ہے، اس کی نظر پڑی امیر المومنین آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، کانپ گیا، شراب کی باٹل کو بغل میں دبایا اور دل میں توبہ کرنی شروع کی، اے پروردگار عالم اگر عمر کے درے سے بچا لے گا تو کبھی شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ اگر عمر کے قہر سے بچا لے گا تو کبھی شراب نہیں پیوں گا، اے پروردگار عالم تیرا یہ گنہگار بندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے اگر آج کی رسوا ہونے سے بچا لے تو کبھی شراب کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کرنی شروع کی، ادھر حضرت عمر قریب آئے، کہا کیا چھپا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے، کہا نہیں کچھ تو ہے، کہا سرکہ ہے حضور، کہا لاؤ دکھاؤ ذرا دیکھیں سرکہ کیسا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، امیر المومنین نے کہہ دیا لاؤ دکھاؤ ذرا دیکھیں کیسا سرکہ ہے، اب ڈرتے کانپتے کپکپاتے ہاتھوں سے شراب کی باٹل کو حضرت عمر کے سامنے کیا، نگاہ پڑی اس گنہگار شرابی کی بھی نگاہ پڑی حضرت عمر کی بھی، دونوں نے دیکھا کہ شراب باٹل کے اندر شراب نہیں ہے بلکہ سرکہ ہے، ادھر حضرت عمر ہٹے ادھر وہ گنہگار سجدے میں گرا، اے پروردگار عالم جب تو شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے تو یقیناً توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کر کے اچھے اعمال کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ولیوں کی صفتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ سورہ فرقان پارہ 19 آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 76 تک اللہ نے اپنے برگزیدہ اور محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، اور آگے کی آیتوں میں اللہ نے اور بتایا کہ میرے محبوب بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر خرافاتی جگہوں پر پہنچ جائیں تو اپنا دامن بچا کر کے نکل جائیں، وہ اس میں ملوث بھی نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ اندھے بہرے نہیں بنتے بلکہ غور سے سنتے ہیں اور نصیحت پکڑتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
اور اتنی ساری خوبیوں کے مالک ہونے کے بعد آخر میں وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ذریت کو، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ کے برگزیدہ بندے یہ دعائیں کر جاتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے، جس طرح تو نے ہمیں نیک بنایا ہے، جس طرح تو نے ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند بنایا ہے، اسی طرح ہماری اولاد کو بھی نیکیاں عطا فرما، انہیں بھی یہ توفیق عطا فرما، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ زکات دے، وہ بیعت و ارشاد کا کام کرے، تاکہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہماری آنکھوں کو قبر میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضور امین شریعت کا ان کی دعائیں کیا رہی ہوگی، اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے شہزادوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔ انہی دعاؤں کا اثر ہے حضور ناصر ملت آپ کے سامنے بالکل جلوہ فرما دے۔ انہی دعاؤں کا اثر ہے۔ بیعت و ارشاد بھی یہاں ہے، زہد و تقویٰ بھی یہاں ہے، سادگی بھی یہاں ہے، انکساری بھی یہاں ہے۔ دیکھیے وہی سادہ سی لنگی ہے، وہی سادہ سا کرتا ہے، کوئی زرق برق لباس نہیں ہے، کوئی بڑا عمامہ نہیں ہے، کوئی بڑا بھاری پسری بھر کا جبہ نہیں ہے، بلکہ یہ سادگی بتاتی ہے کہ اللہ کے جلووں کا اس قلب پر عرفان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے یہ دنیا خالی نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ اللہ اپنے عام بندوں میں انہیں چھپا کر کے رکھتا ہے، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے کہ ابھی تک پہچانا کیا۔ تو وصال کے بعد اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، وصال سے پہلے تو مخالفتیں اور برائیاں ہوتی ہیں، اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرماتا رہتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے متعلق ارشاد فرمائی۔ اب کسی کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، علماء سے، حفاظ سے، ائمہ سے پوچھیے کہ حضرت قرآن پاک پڑھ کر کے بتائیے اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے، پیر کیسا ہوتا ہے، مرشد کیسا ہوتا ہے، نیک کیسا ہوتا ہے، متقی کیسا ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کے ذریعے سمجھ لیجئے تو پھر پریکٹیکل طور پر دیکھیے قرآن کی ان آیتوں پر جو کھڑا اترتا ہو اسی کو اپنا رہبر اور اسی کو اپنا رہنما چنیں، تاکہ تمہاری دنیا بھی سمر جائے اور تمہاری آخرت بھی سمر جائے، تمہاری زندگی یہاں بھی سمر جائے اور وہاں بھی سمر جائے، اور تمہارا حال یہ ہو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عرس سے اور ولی کامل سے متعلق گفتگو تھی۔ اب وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ میں مدرسے کی افادیت، مدرسے کے فائدہ مندی پر، قرآن مقدس کے حافظ ہونے پر کچھ گفتگو کروں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، اللہ اپنے جس بندے سے پیار فرماتا ہے اسے قرآن کی یادداشت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا یاد کرنا اللہ نے آسان فرمایا ہے، خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک کا آسان کرنا، یاد کرنا آسان ہے، تو ہے کوئی جو قرآن یاد کرے؟ یہ آسانیاں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو مولانا عبد الرحیم صاحب کی بارگاہ میں آئیے، مولانا جنید صاحب کی بارگاہ میں آئیے، یہ دکھائیں گے آسانیاں چھوٹے چھوٹے بچے پیش کر کے کہ دیکھو انہوں نے قرآن یاد کر لیا ہے، انہوں نے بھی قرآن یاد کر لیا ہے۔ وہ قرآن جسے جبل سامخ نہ یاد کر سکے اور اپنے اوپر لینے کی طاقت نہ پائے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں پہ محفوظ کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے لڑکے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے لڑکے عالم دین بنتے ہیں، جن کے لڑکے مدارس اسلامیہ میں پڑھ کے جسم کے نہیں بلکہ روح کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر جو جسم کے اندر چھپی ایسی بیماریوں کا علاج کرے جو بظاہر دکھتی نہ ہو، وہ ڈاکٹر بڑا عظیم مانا جاتا ہے۔
تو پھر روح کی وہ بیماری جو کسی سٹی اسکین یا کسی MRI میں بھی پتہ نہ چلے، مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، اوراد و وظائف پڑھ کر روح کی بیماریوں کو جاننے والے اور اس کا علاج کر کے قلب کو مصفا اور مجلہ کرنے والے یقیناً یہ بڑے عظیم ہیں. ان کی تعظیم ہم پر ضروری ہے، ان کا احترام ہم پر ضروری ہے، ان کا خیال ہم پر ضروری ہے، اور ان کا ادب، ان کا احترام اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ جامعہ عربیہ رفاقت العلوم کو دن دنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے ولی کامل ولی نگر میں حضرت ولی شاہ رحمت اللہ علیہ کے اس روزے کو یوں ہی چمکتا دمکتا بنائے رکھے، اور حضرت ولی شاہ رحمت اللہ علیہ کی فیوز و برکات سے پوری آبادی کو منور و مجلہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.